السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج گرامی الحمدللہ. کہیے جناب کہاں سے اور کیسے آنا ہوا؟ جناب میں شہر بریلی سے حاضر ہوا ہوں. اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں بہت پریشان ہوں. میں نے اپنے علاقے میں آپ کے مدرسے محمود المدارس کا بہت شور سنا ہے کہ اس مدرسے میں تعلیم و تربیت کا اتنا عمدہ نظم ہے جو عموماً کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا. اس طریقہ تعلیم کو دیکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اپنے محتمم صاحب سے ملاقات کرا دیجئے تاکہ نمونے کے طور پر وہ کچھ بچوں کی تعلیم مجھے دکھلا دیں. جناب محتمم صاحب تو اس وقت جلسے کے کاموں میں بے حد مصروف ہیں، ان کو اتنی فرصت نہیں. تشریف رکھیے، چند بچوں کا کلام پاک میں آپ کو سنواتا ہوں جس سے آپ کو یہاں کی تعلیم و تربیت کا اندازہ ہو جائے گا. جی ہاں ضرور سنوائیے، میرا آنے کا مقصد ہی یہ ہے. محمد انس، محمد طلحہ راسنا، محمد طلحہ علی گڑھ، مائک پر آ جائے. محمد انس کسی رکوع کی تلاوت کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم. فبرأه اللہ میں اللہ کلام پر ہو گیا باریک. پر ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ لفظ اللہ کلام سے پہلے پیش والا حرف آیا ہوا ہے. لفظ اللہ کلام کا قاعدہ بیان کیجیے. لفظ اللہ کلام کا یہ قاعدہ ہے کہ جب لفظ اللہ کلام سے پہلے زبر یا پیش والا حرف ہو تو اس لام کو پر پڑھیں گے، جیسے اراد اللہ، وقع اللہ. اور جب لفظ اللہ کلام سے پہلے زیر والا حرف ہو تو اس لام کو باریک پڑھیں گے، جیسے اعوذ باللہ، بسم اللہ. فوزا عظیما، ماں میں کیا قاعدہ ہوگا؟ مد عوض. کیوں؟ اس لیے کہ اس کلمہ کے آخر میں دو زبر والی تنوین پر وقف ہو رہا ہے. مد عوض کا قاعدہ بیان کیجیے. مد عوض کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کلمے کے آخر میں دو زبر والی تنوین پر وقف ہو رہا ہو تو تنوین الف سے بدل جائے گی اور تنوین والا حرف اس الف سے مل کر ایک الف کے برابر کھینچ کر حرف مدہ کی طرف پڑھا جائے گا، جیسے قیدا سے قیدا، ترابا سے ترابا. اس کو مد عوض کہتے ہیں. حدیث نمبر 2 سنائیے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خياركم احاسنكم اخلاقا. ترجمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جن کے اخلاق اچھے ہوں. سونے کی دعا بھی سنائیے. اللهم باسمك اموت واحیا. محمد طلحہ اجے کیجیے. فی احسن تقویم. فایا مجزر فی امزح زبر اح فی اح سین زبر سا فی
مد منفصل کا قاعدہ بیان کیجئے. مد منفصل کا ایک قاعدہ ہے کہ جب پہلے کلمے کے آخر میں حرف مدہ اور دوسرے کلمے کے اول میں حمزہ آ جائے تو وہاں پر مد ہوگا اور 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. جیسے فی احسن تأویل. اس کو مد منفصل اور مد جائز کہتے ہیں. حدیث نمبر 5 سنائیے. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا بھی سنائیے. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. محمد طلحہ بتلائیے. طاسیم میم. سیم میں کیا قاعدہ ہوگا؟ مد لازم حرف مستقل. کیوں؟ اس لیے کہ اس حرف کی اچھا میں حرف مدہ کے بعد حرف مشدد آیا ہوا ہے. مد لازم حرف مثقل کا قاعدہ بیان کیجئے. مد لازم حرف مستقل کا قاعدہ ہے کہ جس حرف کی اچھا میں حرف مدہ کے بعد کوئی حرف مشدد آ جائے تو وہاں پر مد ہوگا اور 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. جیسے الف لام میم طاسیم میم. اس کو مد لازم حرف مستقل کہتے ہیں. حدیث نمبر 15 سنائیے. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھلائی کرام بتلانے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس پر چلنے والے کو. جناب یہ ہے ہمارے یہاں کا طریقہ تعلیم. ماشاء اللہ، جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا. مجھے اب اپنے بچوں کا داخلہ بھی یہیں کرانا ہے. بتلائیے کیا صورت ہوگی؟ جناب یہ وقت تو داخلے کا نہیں ہے، سال کا بیچ ہے، طلبہ کی بھی بھیڑ ہے. آپ اس بار تشریف لے آئے، انشاءاللہ اس وقت داخلہ ہو جائے گا. میں تو یہی چاہ رہا تھا کہ اسی وقت داخلہ ہو جاتا. بچوں کا بہت وقت برباد ہو رہا ہے، کئی مہینے یہ بھی برباد ہوں گے. کھانے پینے کا اگر کوئی خرچ لگتا ہو میں تو ان کا خرچہ بھی دے دوں گا. بتلائیے ایک بچے پر کیا خرچ آئے گا؟ جناب ہمارے یہاں جو اپنے بچے کے کھانے کا خرچ دینا چاہے تو اس سے 500 روپیہ ماہانہ لیا جاتا ہے. میں انشاءاللہ 500 روپے سے بھی زیادہ خرچ دے دوں گا، لیکن داخلہ یہیں کراؤں گا. پھر آپ جلسے کے بعد حضرت محتمم صاحب سے ملاقات کر لیں، ہو سکتا ہے داخلہ ہو جائے. جزاک اللہ. اچھا اجازت. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت ایک مکالمہ اور پیش کیا جا رہا ہے، اس کے بعد حضرت مفتی صاحب مفتی محمد طاہر صاحب دامت برکاتہم ان کا بیان ہوگا. اس مکالمے کے اندر آپ دیکھیں گے کس طرح سے یہاں کا طریقہ تعلیم ہے، یہ سب کچھ دکھلایا جا رہا ہے، اور اس طریقہ تعلیم کے اندر کیا کیا الجھنیں آتی ہیں وہ اس مکالمے کے ذریعے سے پیش کیا جا رہا ہے. اس مکالمے کے سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ یہاں سے سائیڈوں سے ہٹ جائیں اور آگے پہنچ جائیں، ورنہ آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. کیا کیا الجھنیں اور کیا کیا پریشانیاں ہیں اس مکالمے کے ذریعے سے معلوم ہو جائے گا. عبد الخالق محمد نسیم، محمد شبلی، عبد الخالق، محمد احمد، یہ 5 بچے ہیں جو اس مکالمے کو پیش کریں گے. বলন্ড বা মারাতিন করতে পারা দেখিও যারা গঙ্গা दादा जान
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। दादा जान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। दादा जान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। चलो बिस्तर उठाओ, घरों चलो अपने, जिंदगी खराब करानी हमारे नहीं बस की। दादा जान, हम अपने उस्ताद मुहतरम की इजाजत के बगैर नहीं जाएंगे। कहाँ थारा मौलवी मास्टर अल्लाह बुला कर निमटेंगे उससे भी आज। चौधरी जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजी वालेकुम सलाम। मौलवी जी वालेकुम सलाम। क्यों भाई चौधरी साहब, खैरियत से तो है? कैसे गर्म हो रहे हो? अजी खैर पैर का छोटी तुमने पिछले हफ्ते ने टूटा पुट्टा ही बज करा भी दिया था, पर तुमने तो घनियत कर दी। आते ही लमडो के हाथों में कद्दर ही थमा दिया। अरे जा तो ही ना घरों ले जा रहा, वहीं जंगल जंगल में काम कर लेंगे। हाँ, अब तो हमारी एक चुल्ली डोंड छोड़ लेंगे। चौधरी जी, आपके ये बच्चे सिर्फ कायदा ही नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि इनको कवायद और तदरीस पढ़ाकर नूरानी कायदे में मशक कराई जाती है। अजी मौलवी जी, कब्बीस तब्बीस क्या बलायु, ठंडे फोए ना धरो और इज्जत चलने दो। थारे पास छोड़ के इनकी जिंदगी खराब नहीं करानी। चौधरी जी, बजाय इसके कि मैं अपनी जुबानी आपको कुछ बताऊं, आपके बच्चों से ही सुनवाता हूं कि वो क्या पढ़ रहे हैं। चलो सनवो, तुम भी दिखाओ अपने जोहर। बेटा मोहम्मद शिबली, अपने दादा को कुरान करीम का कोई रुको सुनाओ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि वअन्ज़ल अत-तौरात वल इंजील मिन क़ब्ल हुदन लिन्नास वअन्ज़ल अल-फ़ुरक़ान। इन्नल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीद वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ू इंतिक़ाम। इन्नल्लाह ला यख़फ़ा अलैहि शै'उन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा'। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अर्हाम कैफ़ यशा'। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ुन ज़ू इंतिक़ाम। ज़ुन में क्या कायदा होगा? इफ़्फ़ाए हक़ीक़ी। क्यों? इसलिए कि नून साकिन के बाद ता इफ़्फ़ाए हक़ीक़ी के हर्फों में से आया हुआ है। इख़्फ़ाए हक़ीक़ी का कायदा बयान कीजिए। इफ़्फ़ा के माने छुपाना। इफ़्फ़ाए हक़ीक़ी में इफ़्फ़ा करते वक्त तनवीन या नून साकिन की आवाज को नाक के बासे में छुपाया जाता है। इफ़्फ़ा का ये कायदा है। इफ़्फ़ा के 15 हर्फ हैं। ता, सा, जीम, दाल, ज़ाल, ज़ा, सीन, शीन, साद, ज़ाद, ता, ज़ा, फा, काफ, काफ। अगर इन 15 हर्फों में से कोई हर्फ तनवीन या नून साकिन के बाद आ जाए तो तनवीन वाला हर्फ या नून साकिन एक अलिफ के बराबर नाक से गुन्ना होकर पढ़ा जाएगा। जैसे अंता कुंतु हुब्बन जम्मा। इसको इफ़्फ़ाए बागुन्ना और इफ़्फ़ाए हक़ीक़ी कहते हैं। बेटा अब्दुल खालिक, हिज्जे कीजिए।
يومئذ يصدر الناس. یا واو زبر یو میم زبر ما یوم ہمزہ زیر ای یومئذ ذال یا دو زیر زی یومئذ یا صاد زبر یس دال پیش دو یسدو ران پیش رن یصدرن نون الف زبر نا یصدرن سین پیش سو یصدر الناس. آگے آیت یصدر الناس یومئذ یصدر الناس. يصدر الناس رن میں کیا قاعدہ ہوگا؟ حرف غنہ، کیوں؟ اس لیے کہ ایک حرکت والے حرف کے بعد نون مشدد آیا ہوا ہے. حرف غنہ کا قاعدہ بیان کیجئے. حرف غنہ کا یہ قاعدہ ہے، حرف غنہ کے دو حرف ہیں، نون مشدد میم مشدد، کہ جب نون مشدد میم مشدد ایک حرکت والے حرف کے بعد آ جائے تو نون مشدد میم مشدد ایک الف کے برابر ناک سے غنہ ہو کر پڑھا جائے گا. جیسے جنت یظن عما لما، اس کو حرف غنہ کہتے ہیں. بیٹا محمد احمد، تم بھی اپنے دادا کو قرآن کی کوئی سورت سناؤ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. حدیث نمبر 1 سناؤ. شباش لالا شباش شباش، بس ہم نے تو کمال کر رکھا. بم مولوی جی گستاخ کی مات اس مدرسے کا جیسا رکا سنا تھا، اک مولوی خالد کے مدرسے میں چپکی پڑھائی ہو رہی، ہم نے تو اس سے بھی 4 ہاتھ اگ ہی پایا. ہم نے تو ان کی زندگی بنا رکھی. مولوی جی ہمارے 2 پوتے ہو رہے ہیں، ان کا بھی داخلہ ایسی کرا دو، اچھا ان کی بھی زندگی بن جائے گی. چودھری جی، اس وقت طلبہ کے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے داخلے کی بالکل گنجائش نہیں ہے. اور جی گنجائش تو تمہیں کاٹنی پڑے گی. رکھی خرچے بننے کی بات 10-20 بوری لمڈوں کے نام بھی کٹوا دیں گے، اور کمرے پمرے کی بات ہو وہ بھی بنوا دیں گے، اور مولوی خالد سے کہنے کی بات ہو ان سے بھی سفارش ہم ہی کر لیں گے، پر داخلہ تو تھا رہی سی کرانا. اچھا چودھری جی، اس وقت تو محتمم صاحب جلسے کے کام میں نہایت مصروف ہیں. آپ جلسے کے 1 ہفتے کے بعد تشریف لے آئیے، انشاءاللہ العزیز داخلے کی کوشش کی جائے گی. چلو تو ابجا تو چھوڑ کے جا رہا ہے نا تھارے پاس. پلان تو ہمارا ہو رہی تھا، لیکن تم بھی ہمارے لمڈوں کا خیال رکھنا. انشاءاللہ ضرور خیال رکھوں گا. اچھا شکریہ، اجازت دو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.